پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو آج ایک قیمتی سبق سنا رہا ہوں۔ اگر آپ کو عبادت کرنے میں، تلاوت کرنے میں، خدا کی یاد میں من نہیں لگتا ہے، دل نہیں کرتا ہے، یا من بوجھل سا لگتا ہے، عبادت کی بات، تسبیح تلاوت کی بات، نماز روزے کی بات سن کر کے ہی کچھ عجیب سا لگتا ہے، ٹینشن سی ہونے لگتی ہے، مطلب کہ من چاہتا ہی نہیں کرنے کو، کبھی خیال ہی نہیں آتا، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ من چاہتا ہے لیکن آمادہ نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا دل کہ کر ہی لیں، اور کبھی کبھی زبردستی تلاوت یا نماز شروع کر بھی دیتے ہیں، پھر بھی من عجیب طرح لگتا ہے، کریں کہ نہیں کریں، چھوڑ کے جانے کا من کرتا ہے، زیادہ من نہیں لگتا اس میں، نہ نماز میں، نہ تلاوت میں، نہ تسبیح میں۔ تو اس وقت بس آپ کو ایک کام کر لینا ہے، جب سوچیں بیٹھ کر کے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت میں، تلاوت میں، تسبیح میں، ذکر و اذکار میں من کیوں نہیں لگتا، دل چاہتا کیوں نہیں ہے؟ تو بس ایک چھوٹا سا کام کرنا، وہ کیا کہ ایک بوڑھے انسان کو، جو بالکل کمزور، ضعیف، لاغر اور بے بس، چلنے پھرنے سے بالکل معذور ہو چکا ہو، ایسے انسان کو سامنے رکھیں، یعنی کہیں کسی جگہ ایسے انسان سے ملاقات کریں، ان کے قریب ہو جائیں اور ان کو بہت غور سے دیکھیں، صرف سرسری طور پر سوچ لینا نہیں ہے کہ ہاں یہ بھی میری طرح جوان ہوگا، ہٹھا کٹھا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سوچ لینا تو سب سوچتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے کہ یہ بوڑھا کیسے ہوا، پہلے یہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر کیا کہتے ہیں عمر دراز ہوئے تب بوڑھے ہوئے، ایسا نہیں، خوب اچھے طریقے سے غور کرنا، ایک ایک وقت تک کو ان کی یاد کرنا، غور کرتے رہنا کہ آخر یہ بھی میری طرح جوان تھا کہ نہیں، یہ بھی میری طرح ہٹا کٹھا تھا کہ نہیں، یہ بھی میری طرح موج مستی کر رہا ہوگا یا نہیں، یہ بھی میری طرح بے فکر، نو ٹینشن ہو کے زندگی گزار رہا ہوگا یا نہیں، اور یہ بھی اپنے زمانے میں، اپنی نوجوانی کے عالم میں کیا کہتے ہیں شیر کی طرح یہ بھی دہاڑ رہا ہوگا کہ نہیں، دہاڑتا ہوا شیر یہ بھی ہوگا کہ نہیں اپنی نوجوانی کے عالم میں۔ اس طریقے سے خوب بڑھیا سے غور کرتے رہنا، بالکل خاموشی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، بار بار ان باتوں کو دماغ میں گھمانا ہے، گھماتے رہنا ہے، بہت غور کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ کرنا ہے، خیال کرنا ہے کہ آخر یہ ایسے کیسے ہو گئے، یہاں تک کیسے پہنچ گئے، ایک ہٹھا کٹھا نوجوان، ایک تر و تازہ انسان، ایک طاقتور اور توانا انسان، طاقت سے بھرپور اور لبریز انسان، دنیا میں نڈر انسان، موج مستی کرنے والا انسان، لاپرواہ انسان، آج اس منزل پہ، اس حالت میں کیسے آ گیا۔ ایسے ہی بوسیدہ گھروں کو دیکھنا ہے، بوسیدہ گھروں کو دیکھنا ہے، ٹوٹتے ہوئے گھروں کو دیکھنا ہے، گرتے ہوئے گھروں کو دیکھنا ہے، جو گھر بے جان ہو چکا ہے اس گھر کو دیکھنا ہے، جن کے پلاسٹر جھڑ جھڑ کے گر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ گھر شروع سے ہی ایسے ہی ہے، یا یہ بھی اپنے زمانے میں بہت طاقتور اور مضبوط مکان ہوگا، آخر یہ ایسے کیسے ہو گیا۔ پھر اس کا اپوزٹ، اس کا الٹا بھی دیکھنا، کسی اچھے گھر کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا
کہ کیا یہ بھی گھر کسی زمانے میں اسی پرانے گھر کی طرح بوسیدہ گھر کی طرح ہو جائے گا؟ خوب بڑھیا سے غور کرنا ہے، جلدی جلدی میں سوچنا تو یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کافی دیر تک سوچنا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یقین کو جمائے اپنے اندر کہ کیا صحیح معنی میں یہ گھر بھی کبھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس گھر کا عالم بنا ہوا، اس گھر کا حال بنا ہوا؟ یہ اتنا خوبصورت اور مضبوط گھر بھی کبھی ویسا ہو جائے گا اس گھر کی طرح؟ ایسے ہی پرانی پرانی کاپیوں کو، پرانی پرانی کتابوں کو جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، جو اپنے آپ کھولنے کے ارادے میں رہتے ہیں کہ وہ پھٹ ہو جاتی ہے، چور چور ہو جاتی ہے، ان پر غور کریں گے کہ کیا یہ اوراق جو ہیں، یہ ورق جو ہیں، پہلے سے ہی اتنے بے جان تھے یا بعد میں ایسے ہوئے؟ کیا یہ اپنی جوانی کے عالم میں یا شروعاتی زندگی میں پوری چمک دمک کے ساتھ موجود تھے، یا کیا کہتے ہیں جیسے ابھی ہیں اسی طرح سے ان کو بنایا گیا تھا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہو تو تھوڑا اور غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو غرض یہ ہے کہنے کی ان ساری باتوں پر، پرانی پرانی چیزوں پر، پرانے روڈوں پر، پرانی پرانی روڈوں پر غور کریں گے کہ کیا یہ روڈ بھی کبھی بہت مضبوط ہوا کرتی تھی؟ ٹوٹے ہوئے پل کو دیکھ کر کے فیصلہ کرنا کیا یہ پل بھی کبھی بہت مضبوط تھا؟ یا جو بہت مضبوط پل آپ کی نظر کے سامنے، بہت مضبوط روڈ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کیا یہ بھی کبھی بوسیدہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا؟ سرسری تو میں بار بار کر رہا ہوں، سرسری طور پر تو سب سوچ لیتے ہیں، غور کرنا بہت زیادہ، خوب غور کرنا ہے، بار بار اپنے دل میں دہراتے رہنا ہے اور گنگناتے رہنا ہے، اس چیپٹر کو دہراتے رہنا ہے کہ یہ حقیقت میں ایسا ہونے والا ہے، کیا ہو سکتا ہے یا ہوگا؟ جب ساری طرف سے آپ کے دماغ میں ہاں ہاں ہاں، یس 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 کا جواب آنے لگے، بالکل کریکٹ اور پرفیکٹ جواب آپ کو ملنے لگے، تو اس وقت اپنے آپ کو کہنا کہ اے بندہ، اے انسان، کیا تو بھی کبھی ایسا ہو جائے گا ان بوڑھے میاں کی طرح، یا ان پھٹے ہوئے ورقوں کی طرح، یا ان ٹوٹے پھوٹے بکھرے ہوئے روڈوں کی طرح، پلوں اور روڈوں کی طرح، یہ گرتے پڑتے جھڑتے ہوئے محلوں کی طرح؟ کیا تو بھی ہوگا؟ ایک دم غور کرنا ہے، خوب غور کرنا ہے، اس کے بعد پھر دیکھیے آپ کے دل سے کیا آواز آتی ہے، آپ کو کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی، آپ کا دل آپ کو کیا جواب دے رہا ہے۔ خوب غور کرنا ہے کہ کیا میں بھی اس بوڑھے کی طرح ہو جاؤں گا، کیا میں بھی ان پرانی روڈوں کی طرح، پرانے پلوں کی طرح اور پرانے گھروں کی طرح ہو جاؤں گا؟ یہ سچ ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، بالکل حق اور 100% صحیح ہے، بار بار اس کو دہرائیں گے دماغ میں۔ تو بزرگوں، دوستو، جس وقت آپ کے دل سے، بلکہ آپ کے دماغ میں چاروں طرف سے جب یہ آواز گونجنے لگے کہ ہاں ہاں یہ صحیح ہے، حق ہے، سچ ہے، 100% صحیح، 100% صحیح، تو بزرگوں، دوستو، اس وقت اپنے آپ کو اس طریقے سے تان کر کھڑا ہو جانا، خود بخود ایسے تن کر کھڑا ہو جانا، سینہ تان کر، اور اپنے بازوؤں میں بالکل پاور لانا کہ آخر کس چیز نے تمہیں اتنا دور کر رکھا ہے، آخر کس وجہ سے تم اپنے مالک کو، خالق حقیقی کو، مالک برحق کو بھول پڑے ہو؟ کون سی غفلت یا کون سا گھمنڈ، کون سا تکبر تمہیں وہاں جھکنے نہیں دیتا، تمہیں اس کی طرف مائل ہونے نہیں دیتا، تمہیں ان کے دربار میں پہنچنے نہیں دیتا؟
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ اپنے آپ کو ایک بار جھنجھوڑ دینا ہے بالکل کہ اے غافل انسان، تو آخر کیوں غفلت میں پڑا ہوا، کیوں تو غافل ہو چکا ہے، کیوں تو اتنا لاپرواہ ہو چکا ہے؟ کیا تجھے اس مالک کے حقیقی کا ڈر نہیں؟ کیا قیامت کے منظر کا ڈر نہیں؟ کیا قیامت کے ہولناکیوں کا ڈر نہیں؟ جس دن بڑے بڑے انبیاء، شہداء، صالحین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، حفاظ، قراء، سب کے سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، سب پریشانیوں میں گھرے ہوئے نظر آئیں گے، جو دن و رات اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، ریاضت میں، تسبیح و اذکار میں پڑے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، غرق رہتے ہیں، مستغرق رہتے ہیں، ان کو ہر وقت اللہ کا ڈر ستاتا رہتا ہے، گھبرایا ہوا رہتا ہے، اور رات کو اٹھ اٹھ کر کے ایک دم روتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، گریہ زاری کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود انہیں اطمینان نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میرا مالک، میرا معبود مجھ سے راضی ہوا یا نہیں، پتہ نہیں میرا گناہ دھلا گیا یا نہیں، پتہ نہیں میرے سارے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، پتہ نہیں میرا خالق مجھ سے راضی ہوئے یا نہیں۔ جب جو انسان دنوں رات، روز و شب، 24 گھنٹہ، ہر لمحہ اسی مالک کے لیے مرتا ہے، اسی مالک کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا ہے، قربان کر دیا، اس کے باوجود اس کو یقین نہیں، چین نہیں، سکون نہیں، بے چین ہے، پریشان پریشان ہے، سرگرداں ہے، تو اے گھمنڈی انسان، تجھے آخر کون سے گھمنڈ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ تو نہ کچھ کرنے کے باوجود بھی تو لاپرواہ ہے اور گھمنڈ میں چور ہے؟ بزرگوں، دوستو، اگر آپ کا دل فوراً ان باتوں کے دہرانے پر اگر آمادہ ہو جائے عبادت کی طرف، تو اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے واسطے، اللہ رب العزت کا واسطہ دیتا ہوں کہ پھر آپ ذرہ برابر سوچ وچار آگے پیچھے، اس ٹائم اس ٹائم، 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد بالکل نہیں کرنا، بس لگ ہی جانا، اور ادھر ہی ہمیشہ دھیان کو جمائے رکھنا، لگائے رکھنا، ادھر ہی بالکل منہمک ہو جانا، ڈوب جانا، غرق ہو جانا، عاشق ہو جانا ادھر کا، زیادہ ہمیشہ ادھر کا خیال ہونا چاہیے، پیچھے کا خیال نہیں، ہماری دنیا کہاں جا رہی ہے، ہم دنیاوی معاملے میں کتنے پیچھے ہو جائیں گے، یہ بھول سے سوچنا ہی نہیں۔ اب میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی اشارے میں نے کیے، جتنی مثالیں میں نے دیں، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ان مثالوں کو پھر ایک بار اس بوڑھے بزرگ اپنے ماں اور باپ پر لے کر کے جائیں گے، ان تمام مثالوں کو، یہ تمام اشاروں کو، کہ کیا جیسے ہماری ماں، ہمارے باپ بوڑھے ہو گئے، ہمارے دادا بوڑھے ہو گئے، ہماری دادی بوڑھی ہو گئی، کیا یہ لوگ بھی کبھی میری طرح تھے؟ کیا یہ لوگ بھی کبھی میری طرح مزہ مار رہے تھے؟ پھر تمام باتوں کو اسی طرح خوب بڑھیا سے گھمانا ہے، گردش کرانا ہے دماغ کے اندر، اور گرداننا ہے، گردانتے گردانتے، رٹا لگاتے لگاتے، دماغ کے اندر گردش کراتے کراتے، تب میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، پھر ساری باتوں کا جب ہاں ہاں کا جواب ملنے لگے، یس یس کا جواب، جی جی کا جواب ملنے لگے، کہ ہاں وہ بھی میرے ہی طرح تھے، پہلے میری ہی طرح مزے کرتے تھے، اور میرے ہی طرح جوان تھے، میری ہی طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے، میری ہی طرح بھائی بہنوں سے پیار کرتے تھے، میری ہی طرح پیسے کمانے کے چکر میں سرگرداں رہتے تھے، پریشان پریشان رہتے تھے، ہر دن مشقت میں پڑے رہتے تھے، اور بڑی بڑی پریشانیوں اور صعوبتوں کا سامنا کرتے رہتے تھے۔ جب ساری باتیں جب دماغ میں مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جائیں، تو اس وقت کہنا، اے غافل، اے نالائق، اے احمق، اے بیکار انسان، اے عقل کے اوندھے انسان، عقل کے کورے انسان، آخر جب تجھ جیسا ایک نوجوان ہٹا کٹا انسان، با کمال انسان، آج ایک بڑھاپے کے عالم میں پہنچا ہوا ہے، اور بوڑھے اور کمزوری کے عالم میں مبتلا ہے، تو کیا سوچتا ہے کہ تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا؟ اگر تو آج اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہا ہے،
ان بوڑھوں کی خدمت کرنے سے، ان کے سیوا کرنے سے لاپرواہی کر رہا ہے تو یاد رکھ تو بھی کل انہیں کی طرح ہوگا، انہیں کی دہلیز پر تیرے بھی قدم ہوں گے، اور تو بھی ایسے ہی لاچار اور مجبور ہو جائے گا، بے کس اور بے بس ہو جائے گا۔ تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تیرا بھی کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، تیرا بھی کوئی غم گسار نہیں ہوگا، غم خوار نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لے، یاد رکھ لے، یاد رکھ لے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں اور میری پیاری پیاری ماؤں بہنوں، ان باتوں پر غور کرنا ہے۔ ماؤں بہنوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں تو سوچتی ہیں کہ ہم لوگ تو بہت آسانی سے ماں باپ کی خدمت کر لیتے ہیں، جبکہ لڑکوں کے معاملے میں، بیٹوں کے معاملے میں، جو وہ 1 سال اگر زندگی میں، صرف زندگی کے کمانے کا پہلا سال جو ہے، اس 1 سال میں جتنی مشقتیں اور ذلتیں اور پریشانیاں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں،